علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے احسان کر دیا کہ اپنا محبوب تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو یا اللہ اب یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اتنی نعمتیں عطا کی کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، اور اب کہ وہ شکر کریں گے اس ایک نعمت کا تو سب نعمتوں کا شکر ہو جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے، ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَىٰ، کہ یہ جو تم احسان کرتے ہو نا کسی کے اوپر، احسان کر کے اسے جتلایا نہ کرو۔ کیا کیا کرو؟ احسان کر کے جتلایا نہ کرو، اس لیے کہ اور جو احسان کر کے جتلا دے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَىٰ، تو گویا اس نے اپنے صدقات خیرات اور اپنے سارے وہ اعمال باطل کر دیے، ضیاع کر دیے۔ تو یہاں فرمایا کہ احسان کر کے جتلایا نہ کرو، اور ادھر فرما رہا ہے کہ میرا محبوب آیا ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان فرما دیا۔ اب ایک حدیث میں ہے لا يدخل الجنت منان، لا يدخل الجنت منان، جو احسان کر کے جتلاتا ہے، جو احسان کر کے جتلاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بنا ہوا ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، ایسا محاورہ بنا ہوا ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ اسی سے کنسپٹ ہے کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْآذَىٰ، کہ احسان کر کے جتلاؤ مت، کہ اپنے صدقات اور خیرات کو باطل مت کرو، اور تکلیف دے کر لوگوں کے اوپر احسان کر کے ان کو مت جتلاؤ، اس لیے کہ تمہارے اعمال وہ باطل ہو جائیں گے۔ لا يدخلون الجنت منان، اور جو احسان کر کے جتلائے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کی ایک اور حدیث بیان فرمائی لا يدخل الجنت قطاع، رشتے توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت نمام، چغلی کھانے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ اس چغلی کو، اس ایسی بات کو جو احسان کر کے ہم جتلاتے ہیں، اس کو ہم یہ عام چیزیں سمجھتے ہیں، اور رشتوں کو توڑنا ان چیزوں کو ہم عام سمجھتے ہیں۔ اب آپ اور ایک حدیث میں الغیبت اشد من الزنا، یہ جو غیبت ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ غیبت کیا؟ زنا سے بھی بدتر ہے، لیکن ہمیں چسکا آتا ہے۔ یہ تو پہلے عورتوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی نا، وہ ایک دوسرے کی بڑی غیبتیں کرتی تھی، اب تو مردوں کے اندر بھی یہ بیماری پھیل گئی ہے۔ اکثر جگہ پہ دیکھا ہوتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں جہاں وہ غیبتیں کی جا رہی ہیں، یہ نہیں پتا کہ وہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں دے رہا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے کسی بندے نے غیبت کی، آپ کو پتا چلا کہ فلاں بندے نے میری غیبت کی ہے، تو آپ نے حلوہ بنا کے بزرگوں کا، کیونکہ وہ معرفت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کے ہر کام میں اور ہر فعل میں اور ہر بات کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے، اور جا کے حلوہ پکوا کے اس کو تحفے کے طور پہ دیا کہ جاؤ اس کو جا کے کہو کہ تمہاری بڑی مہربانی، اور بایزید تمہارا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے میری غیبت کی ہے، کہ جب تک تم غیبت کرتے رہے ہو تمہاری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں داخل ہوتی رہی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے تو کیا سبحان اللہ۔ تو فرمایا لا يدخل الجنت منان، احسان جتلا کر، جو احسان کر کے جتلائے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قطعات، رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت نمام، چغلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ تو یا اللہ اب یہاں تو تم فرما رہے
یا اللہ اولاد دی تو احسان نہیں جتلائے اور نعمتیں دی، یا اللہ کسی اور نعمت پہ تو نے احسان نہیں جتلایا۔ تو اللہ فرما رہا میں بتانا چاہتا ہوں کسی اور پہ احسان نہیں جتلایا، اس لیے کہ میرا معبود کسی نہیں ہے، میرا معبود سب سے بڑی نعمت ہے، میرا معبود سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کا شکر ادا کر لو تو سمجھ جانا کہ یہ تم نے ساری نعمتوں کو شکر ادا کر دیا ہے۔ اس لیے اباب ذی بکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو باقی تمہاری نعمتیں ہیں وہ سب عارضی ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں، اس لیے کہ تم دیکھنا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے، عزیز و اقارب کو بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ فوت ہو گیا، تو وہ بندہ اس وقت تک فون بند نہیں کرتا جب تک پوچھتا ہے کہ جی جنازہ کتنے بجے ہے۔ عام روٹین ایسی ہے نا، جب کو پتہ چلتا ہے ہمیں کسی کی رشتہ دار کی موت کا تو کیا کہتے ہیں کہ جی جنازہ کتنے بجے ہے۔ مطلب کیا؟ دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اسے گھر سے کس ٹائم نکالو گے، دوسرے معنی میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسے گھر سے کس وقت نکالو گے۔ وہ اولاد جس کی خاطر ساری زندگی حلال اور حرام کی اس نے تمیز نہیں کی، اس بیوی کے لیے کرپشن کرتا رہا، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی حرام کماتا رہا اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ساری زندگی محنت کرتا رہا اور لوگوں کی ناجائز زمین پہ قبضہ کرتا رہا اور لوگوں کو ستاتا رہا، جھگڑے اور فساد کرتا رہا کہ بس میری دنیا ذرا بہتر ہو جائے، میرے بچوں کی ذرا زندگی بہتر ہو جائے، یہ بڑے افسر بن جائیں، ان کے پاس بھی دولت آ جائے۔ فرمایا بس تیرے ذرا مرنے کی دیر ہے، یہ سانسوں کی مالا ٹوٹنے کی دیر ہے، جب تم مر جاؤ گے اور تمہاری سانس ٹوٹ جائے گی، جن کی خاطر تو نے حلال حرام اکٹھا کیا تھا ساری زندگی، جن کی خاطر تو کرپشن کرتا رہا ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کرتا رہا ہے، انہوں نے تیرے کپڑے بھی اتار دینے ہیں، تمہاری گھڑیاں بھی اتار دینی ہیں، تیرے سب کچھ اتار دینے ہیں۔ ارے جن کے اوپر تو ساری زندگی اپنی مال لٹاتا رہا، ارے اب آخری وقت آ گیا ہے، اب تو دنیا سے چلا گیا، ارے ان رشتہ داروں نے، ان اولاد نے، ان تمہارے بیٹوں نے تمہیں کفن بھی نام کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی سبحان اللہ، انہوں نے کفن بھی نام کر دیا ہے، زیادہ نہ چلا جائے، گھڑیاں بھی اتار دی ہیں، کپڑے بھی اتار دیے ہیں، ساری چیزیں اتار دی ہیں۔ اللہ فرما رہے ماں باپ دیے احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، رشتہ دار دیے احسان نہیں جتلایا، مال اور دولت دی احسان نہیں جتلایا، اس لیے کہ بس ابھی پڑیاں لگنے کی دیر ہے اور جنوں مٹی کے اندر تم نیچے چلے جاؤ گے، اب دیکھنا وہ دولت، وہ مال اور تیرے رشتہ دار اور تیرے بیوی بچے وہ مٹی ڈال کر سارے واپس پلٹ آئیں گے، نہ دولت تیری قبر میں جائے گی، نہ مال تیری قبر میں جائے گا، نہ تیری اولاد قبر میں چلی جائے گی، نہ تیرا باپ قبر میں جائے گا، سارے مٹی ڈال کر واپس پلٹ آئیں گے۔ رب فرما رہے لوگوں تم کہتے ہو کہ ماں باپ دیے تو احسان نہیں جتلایا، اولاد دی تو احسان نہیں جتلایا، اولاد دی رشتہ دار دیے تو احسان نہیں جتلایا۔ فرمایا ان کا احسان کیسے جتلاؤں جنہوں نے تمہیں جو ہے وہ گھر سے نکال کر ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ ارے احسان تو میں اس معبود کا جتلاؤں گا جو اس اندھیری کوٹھڑی میں جہاں سارے تمہیں اکیلے چھوڑ گئے، ادھر سے مدینے سے مصطفیٰ تشریف لے آئے، ادھر مدینے سے کون تشریف لے آئے ہیں؟ کیا دیکھو سبحان اللہ۔ تو پھر فرمایا احسان اس معبود
محبوب کا فرمایا احسان اس محبوب کا فرمایا ہے، اس لیے ان کا احسان کیسے جتاؤں کہ جنہوں نے تمہیں